بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ارسلان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں موجود ہوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسرا میں۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسرا KPK کے اچھے کالجز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور آج ہم یہاں پہ پرنسپل صاحب سے ملیں گے اور ان سے بات کریں گے ان کی لائف کے بارے میں، ان کی لائف کی جرنی کے بارے میں، کیونکہ وہ ایک اچھے موٹیویشنل سپیکر ہیں اور رائٹر بھی ہیں۔ مختلف انہوں نے آرٹیکلز وغیرہ جو ہیں انہوں نے لکھے ہیں، اور ان کے بارے میں مزید ہم جانیں گے ان سے مل کے، اور مختلف جو کالجز سے ریلیٹڈ مختلف جو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے ہم، اور مختلف چیزیں جو ہیں ہم ان سے ڈسکس کریں گے آج۔ اور ایٹ دی اینڈ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ ہم کچھ ان سے ٹپس وغیرہ بھی لیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل صاحب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، اور آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کے مختلف جو ہمارے کوشچنز ہوں گے ان سے کریں گے، اور ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے نمبر 1، اور نمبر 2 پہ ایز اے پرنسپل یہ سرو کر رہے ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کو، تو اس بارے میں ہم ان سے بات کریں گے۔ اور تھرڈ پہ ہم کچھ جو ریسنٹ ایشو ہیں کرونا کے حوالے سے اور مختلف جو چیلنجز ہیں اس سیٹ پہ جو آتے ہیں ہم اس حوالے سے بات کریں گے ان سے، اور ایٹ دا اینڈ پھر جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ان سے کچھ ٹپس بھی لیں گے۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، فرسٹ آف آل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کنسیڈر کیا اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ تو سر کائنڈلی ہمیں بتا دیں اپنے ایک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے بارے میں، کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی ہے اور کس طرح آپ نے وہ اپنا ایک ایجوکیشن کا جو ٹینور تھا وہ پورا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق شنکیاری سے ہے۔ شنکیاری مختلف حوالوں سے جانا جاتا ہے، وہاں جیل جونیئر لیڈرز اکیڈمی بھی ہے، جو نان کمیشن آفیسرز ہوتے ہیں وہاں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور دوسرا نیشنل ٹری ریسرچ سینٹر کے حوالے سے بھی وہ جانا جاتا ہے نیشنل لیول پہ۔ میں نے اپنی ایجوکیشن گورنمنٹ پرائمری اسکول شنکیاری اور گورنمنٹ ہائی اسکول شنکیاری سے جو ابتدائی ایجوکیشن تھی وہاں سے حاصل کی۔ پھر اسی کالج میں فرسٹ ایئر سے فورتھ ایئر تک یہاں میں نے پڑھا۔ اس کے بعد پشاور یونیورسٹی میں ماسٹرز میں داخلہ لیا پاکستان اسٹڈیز میں، وہاں یونیورسٹی میں میری پہلی پوزیشن آئی، اس اپنے سیشن کا گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ پھر اس کے بعد جاب کے لیے نکل پڑے، پی ایچ ڈی کچھ گیپ کے بعد ہے، اچھا، مین جاب میں آنے کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن آپ نے کیوں آپٹ کیا؟ یہ میرا آبسیشن تھا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اصل میں میرے اپنے ایک ٹیچر تھے، اچھا، ان کا پڑھانے کا جو طریقہ تھا، جو انسپریشنل وہ تھا، جی، دیٹ انسپائرڈ می۔ شاید ہم میٹرک انٹر تک کوئی خاص نہیں سمجھتے تھے کہ کیریئر کیا ہوتا ہے اور ہم نے کیا بننا ہے کیا نہیں بننا۔ جب ہم نے اس سے تھوڑا سا پڑھا تو ہمیں لگا کہ یہ مزے کا کام ان ہے۔ ٹیچر کا نام اگر آپ یہاں پہ قاضی منیر، قاضی منیر صاحب، وہ یہیں منسرے کا ان کا تعلق ہے؟ وہ ان کا تعلق ایبٹ آباد سے، ادھر آپ اس لسٹ میں دیکھیں گے کہ ان کا نام بھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہیں، وہ سول سروس میں پھر اس میں بیوروکریسی میں چلے گئے تھے، رشید احمد صاحب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، ریٹائر ہوئے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک کانفرنس کروائی تھی، اس میں ہم نے اسے وہ بلایا بھی تھا۔ تو دیز ٹو پیپل انسپائرڈ، اینڈ آپ کو ان کا پڑھانے کا طریقہ اچھا لگا ہے اور آپ ان کا اچھا لگا، اور پھر میں نے دیکھا کہ آیا whether I have the capability to کیا کہتے ہیں کسی کو کمیونیکیٹ کر پاؤں۔ تو اس دوران تھوڑا اسٹوڈنٹ لائف میں بھی تھوڑا پڑھایا۔ میرے کچھ کلاس فیلوز ہمارے ساتھ ہی ایگزام میں انٹر میں فیل ہو گئے تھے، تو ان کو تھوڑا سا پڑھایا تھا، تو دیکھا کہ گزارا کر لیتے ہیں، تو وہاں بس سے پھر اس کو ایز کیریئر چوز کیا۔ اٹ واز مائی obsession۔ اور ماشاء اللہ آپ نے ایک اپنا نام بھی بنایا اور آپ کا ایک پورا فٹ ہولڈ ہے ایز اے ٹیچنگ اس پروفیشن میں۔ تو کائنڈلی سر آپ ہمیں بتائیں پاکستان اسٹڈی آپ نے کیوں آپٹ کیا ایز اے سبجیکٹ؟ اصل میں یہ بھی بڑا ہمارے ہاں اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو سچ بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ اب ہم جب پڑھتے ہیں، ہمیں ہمارے ایج میں اسپیشلی، اور آپ کے ایج میں تو اب انفارمیشن ایکسپلوژن کا دور ہے، اب تو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں۔
اس وقت اس طرح کی کوئی ہوتا نہیں تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. بس کچھ ذہن میں رکھا ہوتا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، کیا کرنا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا. اب میٹرک سائنس کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ، انٹر آرٹس کے ساتھ، اور اس میں کیا کہتے ہیں اکنامکس میجر میرا وہ انٹرسٹ، بی اے انگلش کے ساتھ وہ میجر انٹرسٹ. اور اس کے بعد یونیورسٹی میں پڑھنے کا شوق. جی اس وقت ایک ہی یونیورسٹی ہماری وہ جو قریب پڑتی تھی، یہ پشاور یا جی قائد اعظم کا، ان کا تو اتنا پتہ نہیں تھا ہمیں. جی تو اس کا ایک پتہ تھا کہ بھی وہاں پڑھیں. تو وہاں گئے تو باقی داخلے ختم ہوئے تھے، یہ ایک رہتا تھا. اچھا تو ہم نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں. اچھا تو میرے خیال میں وہ اچھا فیصلہ تھا اچھا کہ اگر میں اب بھی دیکھتا ہوں، میں پالیٹکس یا ہسٹری کا جو یہ چیزیں ہیں، بالکل دے اٹریکٹ می. جی. تو دیٹ واز آئی فیل گڈ ڈیسیشن. تو یہ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو ایک آخری آپشن ہی سمجھ لیں پاکستان اسٹڈی ملا، تو وہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہوا. یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری بھی تو ہوتی ہے نا. نیچرل بات ہے کہ آپ جب موو کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ موو کرتے بالکل. ہیں، تو تو اللہ اس ہاں میں آسانیاں کر دیتا ہے، ماشاء اس میں اللہ بہتری کر دیتا ہے. ماشاء اللہ آپ نے کافی نام بھی اپنا بنا لیا ہے ٹیچنگ میں، اور اس کے بعد آپ نے جو آرٹیکلز وغیرہ لکھے ہیں کائنڈلی ان کے بارے میں بتائیں، اور آپ نے بکس جو ٹرانسلیٹ کی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں کائنڈلی بتائیں. اچھا، یہ جس وقت تعلیم کمپلیٹ کی، میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں سٹارٹ کیا ٹیچنگ. ایبٹ آباد پاکستان انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج وہ ادارہ تھا. دیٹ واز ونڈرفل، میری لائف کا بڑا ونڈرفل ایکسپیرینس ہے. خاص کر اسٹوڈنٹس ویری ونڈرفل پیپل. حالانکہ شاید عام طور پر ایسا پرسیپشن نہیں ہوتا ان بچوں کے بارے میں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح ہمارے ہاں تقدس کے حوالے سے دیکھا جائے، مزار پہ لوگ جاتے ہیں تو وہ پشت کیے بغیر بالکل اسی ڈائریکشن میں باہر آتے ہیں. اسی میں باہر جی آتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں میرے اسٹوڈنٹ when they visited me in my office، تو جب وہ واپس جاتے تھے تو وہ اس میں جاتے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ that was wonderful experience of my life. wonderful people, wonderful student, wonderful institution. وہاں سے میں نے اسٹارٹ لیا، اور پھر 1-2 سال وہاں کیا. اس دوران ہائر ایجوکیشن کا بھی وہ ہوا کہ بھی اب کچھ مزید ہم دیکھیں، ایم فل یا پی ایچ ڈی کی طرف بھی دیکھیں. تو اس میں میرا ایم فل میں ایڈمیشن بھی ہو گیا پشاور یونیورسٹی میں ہی. تو ایٹ دا سیم ٹائم پروسیس کمیشن نے ایڈورٹائز کیا ہوا تھا لیکچرشپ کو، وہ بھی ہو گیا. اب ان دونوں سے میں نے ایک جوائن کر سکنا تھا. جی مجھے کہا گیا کہ لیکچرشپ جوائن کر لو، یہ اس کو بعد میں بھی کر لو گے. تو آئی جوائن لیکچرشپ پپس کے بعد پاکستان جی اس کے بعد میں جاب میں آ گیا. تو جاب میں آئے تو چونکہ میری اسٹڈی جب میں نے کی تھی تو اس میں بھی میں نے ریسرچ کی تھی. ہمارے ماسٹرز میں ریسرچ ایک کمپلسری کمپوننٹ تھا، ایکول ٹو کورس ورک اس کا ویٹیج تھا. تو وہ ایک تھا ذہن میں. اس کے بعد تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ لکھنے کا دل کرتا تھا. تو میں نے سائنس ریلیجن ڈائلاگ، ایک ہماری سوسائٹی بھی تھی، اس نے 4-5-7 سال تک کام کیا. اس کے پلیٹ فارم سے سیمینار ہوا کرتے تھے، تو اس میں نے سائنس ریلیجن ڈائلاگ کے عنوان سے 3-4 آرٹیکلس اس دوران لکھے، اور وہ جرنل تھا اسی سوسائٹی کا، اس میں وہ پبلش بھی ہوئے. اسی دوران پی ایچ ڈی میں انرولمنٹ ہو گئی. تو پی ایچ ڈی پہ میرا جو ٹاپک تھا پالیٹکس ان پاکستان، اسٹڈی آف الائنسز، ان ادر ورڈس کولیشن پالیٹکس ان پاکستان. تو اس پہ میں نے کام کیا، اور اس دوران پھر ریسرچ آرٹیکلس مختلف ایچ ای سی ریکگنائز جرنلز میں پبلش ہوئے، جن پالیٹکس زیادہ تر پالیٹکس پہ ہی ہوئے. تو 15-20 کے لگ بھگ میرے آرٹیکلس ہیں مختلف، اس میں پبلش ہوئے ہیں. تو اس سائنس ریلیجن ڈائلاگ کے اس پیریڈ میں جب اس پہ کام کر رہا تھا، تو ایک بک تھی جان ایف ہارٹ کی، ریلیجن اینڈ سائنس فرام کانفلکٹ ٹو کنورسیشن. تو وہ میرے ساتھ ایک کو ٹرانسلیٹر ایک اور بھی تھے، ہم نے مل کر وہ ٹرانسلیٹ کی تھی. اس کا اردو کا جو ٹائٹل بنا تھا وہ مذہب و سائنس تصادم سے مکالمہ تک. تو یہ 2003 یا 4 میں پبلش ہوئی تھی.
تو آپ کے ماشاءاللہ کافی کام دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس کے ساتھ اب آپ چونکہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل سے سرو کر رہے ہیں اور یہ کے پی کے اچھے کالجز میں اس کا شمار ہوتا ہے. ڈسپلن کے حوالے سے بات کی جائے، اکیڈیمک حوالے سے بات کی جائے، یہ سب جو ہے ایک اچھا کالج کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو جب ایز اے پرنسپل جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں صبح کے ٹائم، جب آپ کالج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اصل میں جب آدمی ٹیچنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے آج یہ میرے ٹارگٹس ہیں، یہ میں نے کمیونیکیٹ بالکل کرنا ہے اور یہ میں نے پڑھانا ہے. جی. اب جب آپ کسی ادارے کے ہیڈ کے طور پر گھر سے نکلتے ہیں، موو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ایک ڈفرنس ہوتی ہے بالکل کہ آپ جا کر کام کرنا کہ میں نے یہ پڑھانا، یہ اس طرح پڑھانا، یہ اس طرح پڑھانا، اس میں آپ نے کام لینا ہوتا ہے. بالکل آپ اسٹوڈنٹ کو بھی چاہتے ہو کہ وہ بھی ریگولر اور اٹینٹیو رہیں اور اپنا کام ٹھیک کریں. ٹیچرز کے حوالے سے بھی اسی طرح. تو آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ سب کچھ سموتھ چلے، ڈسپلن ٹھیک ہو، کلاسز ٹھیک ہوں، پڑھائی ٹھیک ہو، اور اس کا جو آؤٹ کم نکلے وہ ہماری سوسائٹی، ہمارے ملک کے لیے بہت مفید ہو. تو اس میں جو ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہمارے گورنمنٹ کالجز میں ریسرچ کا اس طرح کا وہ نہیں رہا، بالکل ٹریڈیشن نہیں رہی. اس میں سوسائٹیز اس طرح مختلف قسم کی وہ بھی نہیں رہی. اس میں کانفرنسز کا اس طرح کا کوئی وہ نہیں رہا. تو میں نے کوشش کی کہ ایک تو ریسرچ کلچر کو کالجز میں پروموٹ کیا جائے. اپنے کالج میں بھی اس جی. حوالے سے کام کیا ہے، اور ایون ہمارے جو کلسٹر کالجز ہیں ہمارے جوائنٹ ایفیلیٹ. مینجمنٹ کونسل کے تحت جو آتے ہیں، ان میں بھی اس چیز کو انکریج کرنا، پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا، سوسائٹیز مختلف بنائی ہیں بالکل کہ ہمارا گریجویٹ جب مارکیٹ ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ نوکری کے علاوہ بھی کچھ کرنے کو ہے. دیٹس اے پوائنٹ. اسے بہت ساری چیزوں کی آگاہی نہیں ہوتی. جی. تو کوشش کی کہ ایک تو اسے اس طرح انوالو کیا جائے کہ اس کی مینیجیریل سکلز، اس کی ریئل لائف پرابلمز اور چیلنجز کو فیس کرنے کی سکلز تھوڑی سی پالش ہوں. تو یہ سوسائٹیاں وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہیں. ایک تو اس حوالے سے جی. کہ وہ جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے جائیں باہر تو وہ فیس کر سکیں، مینیج کر سکیں، اس کوئی بھی سچویشن آئے اس کو اوور کم کر چیلنجز سکیں، جو انہیں دیکھنے کو چیلنجز کو ملتے ہیں. بالکل بالکل اس کو وہ اوور کم کر. ہاں. اور دوسرا یہ کہ جاب کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنے کو ہے. بجائے جا کر کہیں پہ ہمیشہ کے لیے ایک اس میں فٹ ہو جانا جو ممکن ہے ان کو پسند بھی نہ ہو. بالکل تو یہ انہی سوسائٹیز کے ذریعے ایک اور کوشش بھی ہے کہ ان بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ جاب کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ ہے، بالکل اور مختلف ایریاز ہیں جہاں پہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہلے ایکسپلور کریں اور پھر اس کے مطابق آپ موو کریں. آپ اگر انٹرپرینور بنیں تو آپ بہت سارے لوگوں کو جاب پرووائڈ کر سکو گے. بالکل. تو اس طرح کی ایک اٹیمپٹ ہے کہ ہمارے کالجز سے جو مارکیٹ ہو گریجویٹ، تو وہ بڑا ڈائنامک ہو، بڑا ایکٹیو ہو، بڑا پروڈکٹیو ہو. پروڈکٹ. تو ریسرچ کے حوالے سے، اس آسپیکٹ کے حوالے سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم بہتر گریجویٹس کو پروڈیوس کر سکیں. پروڈیوس کر سکیں، جی. مارکیٹ کر سکیں. جی. اور سر یہ جب آپ نے کالج کا چارج سنبھالا تو کون کون سے ایسے چیلنجز تھے جن کا آپ نے سامنا کیا؟ اصل میں جب میں نے کہا نا کہ آپ خود کام کرتے ہو اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ کرواتے بھی ہو، تو پھر اس میں آپ کو ڈفرینٹ اس میں پرفارم کرنا ہوتا ہے. آپ نے پرابلمز ایریکشن کے بجائے پرابلم سولوشن اپروچ اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ جو کرنے چاہ رہے ہو وہ ممکن ہو سکے. تو میں نے پہلی کوشش تو یہی کی ہے کہ پسند ناپسند کو بالکل بھی سائڈ پہ قریب رکھا نہیں جائے. پھٹکنے دینا، بالکل اور پروفیشنلی بیسٹ پرسن فار دا بیسٹ جاب کو پک کرنا ہے، اور ٹیم کنسٹرکٹ کرنی ہے، اور ٹیم کے طور پر کام کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بطور ٹیم ہم نے کام کیا ہے تو ہمارا ادارہ وقت کے ساتھ ساتھ فردر امپرومنٹ کی طرف جا بالکل رہا ہے. بالکل. اینڈ ایک وقت آئے گا کہ شاید یہ جیسے آج ہم کالج کہہ رہے ہیں جو کسی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہا ہے تو خود یہ یونیورسٹی ہو. دیکھتے ہیں. میں بھی. تو یہیں سے ایک کوشچن میرا جو ہے وہ رائز ہوتا ہے کہ آپ کی آئیڈیل سچویشن کیا ہے اس کالج کے حوالے سے؟ دیکھیں، آئیڈیل
آدمی سامنے رکھ کر اس کی تلاش میں چلتا ہے. بالکل آپ کو ریئل ورلڈ میں رہنا پڑتا ہے. بالکل ہم بہت ساری چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ایسے جو ہو جائے, ہمارے ادارے ایسے ہو جائیں, لیکن چونکہ اللہ نے انسان ایک طرح کے نہیں پیدا کیے, سچویشنز ایک طرح کی نہیں پیدا کی, تو آپ کو مختلف قسم کے انسان مختلف قسم کی سچویشنز میں مختلف حالات میں ملتے ہیں. تو ان کی آپ ٹیمیں بناتے ہیں اور ان کو لے کر آپ آگے جب چلتے ہیں تو میرے خیال میں سازگاری اور مناسبت آگے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے. اور کالج کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کافی اسٹرکٹنیس ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے, ایک مطلب پوائنٹ آ رہا ہے نا, آتا بھی ہے مختلف ٹائم میں, کیونکہ اسٹوڈنٹ ایک ایسی مخلوق ہے جو خوش نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹرکٹنیس کے حوالے سے آپ مطلب کیا کہیں گے اس پتہ ہے بچے میں کیا کہوں گا؟ جی ہم سنتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک جو پچھلی 3-4 صدیوں کے دوران اس کی دنیا میں پوزیشن یہ تھی, اسے امپیریل پاور بھی کہا جاتا ہے, اور پوزیشن یہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے جو دن رات کے ہوتے ہیں اس میں کسی نہ کسی اس کی جگہ پہ سورج چمک رہا ہوتا تھا, اس میں مکمل رات نہیں ہوتی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ اس ملک کا نام گریٹ بریٹن. ٹھیک ہے, اور گریٹ بریٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسمال برٹن بیکیم گریٹ برٹن بیکاز آف ڈسپلن. ڈسپلن میڈ اسمال برٹن اے گریٹ برٹن. تو ڈسپلن واحد چیز ہے جو آپ کو, اب ڈسپلن آپ کسے کہتے ہیں؟ ڈنڈا مارنے کو تو کہتے نہیں. صحیح بات ہے. آپ لائف کو ایک پیٹرن میں ڈھالنے کو کہتے ہیں. اب آپ صبح جاگنے سے سونے کا پیٹرن آپ طے کر لیں اور اس کو فالو کریں, اپنی مرضی سے خوشی سے کریں. یہ جب بچہ ناسمجھ ہوتا ہے تو اسے تھوڑا سا کچھ اس پہ وہ قدغنیں لگائی جاتی کہ بچے یہ کرو گے, یہ اس جگہ سے رکو گے, اس جگہ نہیں جاؤ گے, یہ ٹائم آپ اپنا یوٹیلائز کرو گے. تو عام طور پر پتہ ہے ڈیموکریسی اور اتھارٹیرین سوسائٹیز میں فرق کیا ہے؟ اتھارٹیرین سوسائٹیز وہ سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اپنے آپ پہ رول کرنا نہیں جانتے بلکہ کسی اور کا رول پسند کرتے ہیں کہ کوئی اور ڈنڈا آئے, ڈنڈے کی بیس پر وہ سیدھے ہوتے ہیں. ٹریفک روڈ پہ اگر پولیس والا کھڑا ہو تو لائن میں چلنا ہے, نہیں تو لائن توڑنی ہے. تو یہ ان سوسائٹیوں کا مزاج ہوتا ہے جو اپنے آپ کو رول نہیں کر سکتی, اتھارٹیرین, اور نیچر سلیوش نیچر ہوتی ہے ان لوگوں کی. اب جو فری پیپل نیچر ہے اس میں یہ ہے کہ پیپل رول دیم سیلفز. تو ہم یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بچے اپنے آپ پہ خود رول کرنا سیکھیں. اور خود رول کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ صبح 5 بجے جاگنا ہے تو آپ خود جاگو, آپ کو یہ نہ کہا جائے کہ اٹھو. ہاں آپ سپورٹ لے سکتے ہو اپنے اس میں, لیکن آپ کا دل خود جب اٹھ جاؤ 5 بجے تو فوراً بستر سے باہر, اور پھر اپنا جو دن کا شیڈیول بنایا اس پہ لگ پڑو. تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کو عزت مند ہونے سے, کامیاب ہونے سے, بڑا ہونے سے روک سکتی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. جو اسٹرکٹنیس ہمارے اوپر لگائی جاتی ہیں وہ ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہم اسے وہ سمجھ ٹریننگ ہے, وہ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ پابند کیا جائے, آپ پہ قدغنیں لگائی جائیں, آپ کی انسلٹ کی جائے, یا آپ کو وہ کیا جائے قیدگی. نو, اٹس اے سارٹ آف ٹریننگ. اور ٹریننگ سے جب آدمی گزرتا ہے وہی چیز جو اسے کسی وقت میں شاید مشکل لگتی ہو وہ اسے آسان لگتی ہے. تو ٹریننگ تو انسان کو جانور سے انسان بناتی ہے. اور سر کرنٹلی جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا چل رہا ہے اس میں آپ کہاں پہ لوپ ہولز دیکھ رہے ہیں, اور ایز اے اسٹوڈنٹ وہ لوپ ہولز ہم کس طرح اپنی پرسنل لائف میں چینجز کر کے وہ لوپ ہولز جو ہے وہ اس کو اچھا بہتر کر سکتے ہیں؟ اب باتیں تو بچے بہت ساری ہیں, لیکن اس میں ایک چیز جو میرے حلق سے اتر نہیں پا رہی, اور جس بیس پر ہم بحیثیت ملک بھی ترقی نہیں کر پا رہے. جی ہمارے معاشرے میں ہم ایجوکیشن جو جس طرح کا سسٹم ہم نے ایوالو کیا ہے, اور بل بورڈز پہ لگا ہوتا ہے ہم وی پروڈیوس ٹاپرز. اب ایلفی لگا کر گھوٹا لگانا, رٹا لگانا, اور پتہ نہ ہونا کہ میں کیا رٹا لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں, اور اس کو ایگزام میں ریپروڈیوس کر دینا اور بہت سارے مارکس لے لینا, یہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا پیٹرن ڈیولپ ہو گیا ہے. سمجھ
نہیں آ رہی. ہمارے ہاں اچھے رائٹرز آپ کو نہیں ملیں گے, سائنٹسٹ آپ کو نہیں ملیں گے, تھنکرز آپ کو نہیں ملیں گے, کیونکہ یہ ساری چیزیں اس پریکٹس سے آتی ہیں جو ریئل ایجوکیشن کی پریکٹس ہے, کہ جس میں بچوں کو سمجھایا جائے, پھر ان سے رٹوایا نہ جائے, وہ اپنے الفاظ میں ریپروڈیوس کریں اور اپنے تھاٹ پروسیس کو چلا کر. تو جب تھاٹ پروسیس چلے گا تو ہم میں کریٹیوٹی آئے گی, کرٹیکل تھنکنگ آئے گی, ہم معاملات کو سلجھا سکیں گے, سدھار سکیں گے. ورنہ یہ رٹو طوطے بہت سارے ہوں گے, لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ کچھ بھی پروڈیوس نہیں ہوگا, کچھ پروڈیوس نہیں ہوگا. اب میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں اچھی بکس, اچھے رائٹرز, تھنکرز, سائنٹسٹ ہیں نہیں. حالانکہ ہم کتنا لوگ اس پہ, ہائر ایجوکیشن میں ہمارے کتنے لوگ ہیں, بالکل لیکن نہیں ہیں. اور سب سے زیادہ جو ریسرچ میں پلیجرزم کے لیے یہ جو ٹولز اب وہ کیے گئے ہیں کہ پلیجرائز ہوتے ہیں جو تھیسز لکھتے ہیں لوگ, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک پیراگراف تو لکھنے کی پریکٹس نہیں رہی ہوتی, ماسٹر تک رٹے لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے, تو پھر وہ کیسے کریں گے ریسرچ؟ تو یہ اس چیز کو مجھے لگتا ہے کہ بہتر ٹھیک کرنے کی ضرورت. سر پلیجرزم نکالنے کے ہم نے طریقے تو اختیار کر لیتے ہیں, ہم نکال لیتے ہیں, اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خود ریسرچ کریں. بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کا جو پراپر جو پیچھے ایجوکیشن آپ نے حاصل کی ہوتی ہے 16 سال, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتی, جس کی وجہ اس میں سے پرابلم ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ وہ کس طرح یہ پرابلم تو دیکھیں ایڈریس ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. ایک اسٹوڈنٹ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اس پرابلم کو خود اپنی لائف میں آپ جو کام کر رہے ہیں, جو انیشیٹو آپ نے لیا, دیکھیں ایک ایک کر کر پوری سوسائٹی میں بہتریاں آتی ہیں, اور انبیاء کا طریقہ ہے یہ. بالکل یہ طریقہ انبیاء کا ہے. انبیاء کا طریقہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اگر سٹارٹ لیں تو انہوں نے 1 2 3 10 20 40 50 100 اس طرح وہ کیا. آپ نے ایک انیشیٹو لیا اور اس پہ آپ نے ایجوکیشن کو موضوع بنایا ہے, اور ایک ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آدمی کو اس وقت آپ انٹرویو کر رہے ہیں, تو آپ نے یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے. اب میں پریشان اپنے بچوں کے اس حوالے سے رہتا ہوں کہ وہ ان کے اداروں میں رٹے ہی لگائے رہے, تو یہ فیوچر میں یہ ہوگا کیا, ان کا یہ کریں گے کیا؟ انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ لے بھی لیا تو کون سا کمال ہو جائے گا. تو اب آپ نے یہ انیشیٹو لیا, اور اس میں آپ نے سوسائٹی میں یہ میسج ڈسیمینیٹ کرنا ہے کہ ہم میں اور ڈیولپڈ نیشنز میں صرف یہی ڈفرنس ہے کہ ہم ٹاپر اور رٹو طوطے پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن وہ اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتے. لہٰذا صحیح معنوں میں ایجوکیشن کی طرف رجوع کیا جائے, اور انڈرسٹینڈنگ بیسڈ لرننگ ہو, رٹا بیسڈ لرننگ نہ ہو. رٹا بیس لرننگ نہ ہو. تو سر یہ کرونا کے جو ڈیورنگ کرونا ایک بڑا چیلنج تھا ایجوکیشن سسٹم میں, تو جو پہلے ایک کنونشن کلاسز سسٹم جو تھا وہ بہت متاثر ہوا ہے, تو ابھی جو آن لائن سسٹم تھا تو اس میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اصل میں ایک حوالے سے اس نے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ بھی کیا ہے اور لاس بھی دیا ہے. لاس یہ کہ فیس ٹو فیس جو فیسلٹی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے پاس, جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں بیٹھ کر وہ کام کرتا ہے, اور ہم تو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہیں, ہم چینجز کو بہت ریزسٹ کرتے ہیں, چینجز آتے آتے ہمارے ہاں آتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ان کو وہ جو جس طرح وہ سیکھنے کا ایک پیٹرن تھا اس سے ہٹ کے انہیں لاس تو ضرور ہوا, وہ ریگولیرٹی اس طرح نہ رہی. جبکہ آن لائن کا جو ایکسپیرینس ہوا, خواہ ٹیچنگ فیکلٹی ہے خواہ اسٹوڈنٹ ہے, تو ایک نیا تجربہ تھا. اور اس تجربے میں کہ اب ایک سچویشن ہے جس میں ہم فیس ٹو فیس نہیں بیٹھ سکتے, تو ہم نے لرننگ تو کرتی ہے, کیسے کریں. تو یہ آن لائن نے اس گیپ کو برج کر کے ہمارے نقصان کو منیمائز کیا ہے. جو نقصان تھا, جو بالکل ہم اگر وہ اداروں سے تو آؤٹ تھے, تو اگر بالکل بلیک آؤٹ ہوتا, یہ آن لائن کی فیسلٹی ہمارے پاس نہ ہوتی, تو ہم تو بالکل وہ یہ ٹائم سارا گیا تھا. اب یہ سارا ٹائم گیا نہیں, تھوڑا سا کمی ضرور ہوگی, کیونکہ بعض لوگوں کے پاس نیٹ کی ایکسیسیبلٹی, بعض لوگوں کے پاس ڈیوائسز کا اس طرح, اور سارے لوگ تو اس طرح ریسورسفل نہیں ہیں. یہ مسائل اس کے باوجود یہ ہے کہ ٹچ رہنا اس نے ہمیں بینیفٹ کیا. تو سر یہ جو کالج کے مختلف جو ٹاپ کے کالجز ہوتے ہیں ان میں سوسائٹیز ہوتی ہیں, ان سوسائٹیز کے اوپر آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟
کس طرح کی سوسائٹیز؟ سوسائٹیز جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہیں، جیسے آپ نہیں، ہم نے خود بھی اس ادارے میں ہمارے 12-13 سوسائٹیز ہیں خود نوٹیفائی کی ہیں بالکل کہ جس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹس آر ٹرینڈ جی فار دا چیلنجز آف ریئل لائف. بالکل دے آر پرووائڈیڈ ود اپرچونیٹیز کہ وہ مینیجیریل کچھ ٹاسک ان کو دیے جائیں. وہ کوئی ایونٹ ہے اس کو آرگنائز کرنا ہے تو یہ آرگنائزیشن اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. تو یہ تو ویری پروڈکٹیو، یہ تو بہت زیادہ پروڈکٹیو چیز ہے. یہ تو ہم خود پروموٹ کرتے ہیں اس کو. اور چونکہ میں خود انٹرپرینور سوسائٹی جو ہے اس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور چونکہ کرونا سے پہلے آپ کے جو انیشیٹو تھے وہ کافی ایکٹیو تھے، تو ابھی کرونا کے بعد جو اوپننگ ہو رہی ہے تو اس میں آپ کا کیا لایا عمل ہوگا؟ بچے جب جس وقت ہمارا سیمسٹر فیس ٹو فیس اس میں آ جائے گا تو آئی فیل کہ میری خواہش بھی یہ تھی کہ پہلا پروگرام آپ کی انٹرپرینور سوسائٹی کا ہو اور اس میں پہلی ٹاک بھی میں نے دے دی ہے. جی سر، ٹھیک ہے، ٹھیک تو بالکل وہ انشاءاللہ ہم نے ڈسکس ہوگا. کیے. بالکل سر، آپ نے کالج کی تاریخ کا سب سے بڑا سیمینار کروایا ہے جو کہ 3 دنوں پہ مشتمل تھا. کانفرنس تھی. کانفرنس تھی، ٹھیک ہے. آپ نے یہ کالج سیکٹر میں فرسٹ ایور یہ ہمارا انیشیٹو ہے، جی ایمرجنگ ٹرینڈز ان سوشل سائنس. بالکل یہ ہماری کانفرنس رہی تھی اگست میں. پچھلا سال تو کرونا بالکل کے اس میں ہو گیا، اس سے پچھلے سال. بالکل اب وہ ادروائز اس نیکسٹ ایئر ایک اور کانفرنس کرواتے ہیں. اس سال بھی ہم نے انشاءاللہ کروانی ہے کانفرنس. تو امید ہے ایسی کانفرنس مزید ہوں گی. یس ہوگی. وہ بہت لرننگ تھی کیونکہ ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھا ہے، اسٹوڈنٹ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. تو اصل میں یہ ہائر ایجوکیشن کا کام کیا ہے؟ ہائر ایجوکیشن از ناٹ ایکومولیشن آف وٹ ہیز بین پروڈیوسڈ بائی ادرس. ہائر ایجوکیشن میں نئے اینگلز آپ لاتے ہیں، پرانے جو آلریڈی ایکسپلورڈ نالج ہے اس میں کچھ ایڈ کرتے ہیں، کچھ نیا دیتے ہیں. اور یہ کانفرنسز، یہ سیمینارز، یہ ریسرچ پیپرز اس طرف قدم ہوتے ہیں، اس طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں. We'll do that inshallah. یس سر. تو سر آخری کچھ کوشچن میرے رہ گئے. تو ایک کوشچن جو بڑا ٹرکی سا ہے، میں سمجھتا ہوں اسے، کہ سر دیکھیں ہمارے جو مانسرا میں 2 گورنمنٹ کالجز ہیں گرلز کے لیے، اور اس کے باوجود یہاں پہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسرا میں گرلز کی جو ریشو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں کہ آگے فیوچر میں جو اسٹوڈنٹ ہیں، میل اسٹوڈنٹ ہیں اسپیشلی، انہیں تو کافی مشکلات کا سامنا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میل اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ ضرور پڑھنا چاہیے. پڑھنا چاہیے. جی محنت نہیں کرنی چاہیے؟ محنت تو سر ظاہر ہے کرنی چاہیے. تو کمپٹیشن میں آپ ویسے عام طور پر تو کہتے ہو کہ فیمیل اسٹوڈنٹ یا فیمیل جو ہے شی از ناٹ دیٹ مچ اسٹرانگ ایز میل، وی آر آل پاور. ڈومیننٹ کنسیڈر کیا یہی ہے نا. بالکل تو بھائی پروو اٹ، بالکل. پروو اٹ. آپ فائٹ کرو، آپ کنٹیسٹ کرو، آپ ونر رہو. لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ میرے خیال میں ہماری کوئی پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی، بالکل تھی اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی، اور ہمارے آنریبل اسپیکر پروونشل اسمبلی آئے ہوئے تھے. ان سے ایک کوشچن کیا تھا اسٹوڈنٹ نے، ڈو یو ریمبر، کہ سر ہمارے لیے کوٹا رکھا جائے. میل اسٹوڈنٹ نے کہا جی کہ یہ تو فیمیلز ہے، یہ اب آہستہ آہستہ ساری جگہوں پہ تو وہ چھا جائیں گی تو ہم کدھر جائیں گے. تو ان کا کیا جواب تھا کہ کمپیٹ، آپ پڑھیں، آپ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھیں. تو دیکھیں بچے، آپ یہ تو ایکول اپرچونٹی ہے، کسی پہ ریسٹرکشن تو نہیں ہے کہ میل اپلائی نہ کر سکتا ہے اور فیمیل کر سکتی ہے، دونوں کرتے ہیں. تو جو میرٹ پہ آئے گا وہ اس کو ایڈمیشن ملے گا. تو آپ اپنا میرٹ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میل اسٹوڈنٹ اپنے میرٹ کو تھوڑا سا وہ کرے نا، امپرومنٹ لائے نا اپنے اس میں. وہ زیادہ وقت ضائع کرنے کے بجائے اسے یوٹیلائز کرے اور اپنے لیے جگہ بنائے. تو یہ تو آپ کو اس کے لیے ایسا کوشچن بھی پوچھنا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناسب ہے کہ جس میں ایک پرابلم تھی، سمجھا جا رہا تھا. آپ کو ویو پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا، بڑا ویلیویبل. اٹس ناٹ اے پرابلم. آپ کو تو ہم چاہتے ہیں کہ یو مسٹ بی اسٹرانگ اینڈ پاورفل. اور اسٹرینتھ اور پاور جو ہے وہ انسان کی ایفرٹ اور کوشش سے آتی ہے. اب میں پڑھوں نہ، میں کام نہ کروں، میں کہوں جی کہ مجھے ادھر رکھا جائے. آپ دنیا میں جہاں پہ بھی کسی کو محنت کے بغیر کوئی چیز دیں گے وہ اس کی قدر کبھی نہیں کرے گا. جو محنت کر کے کوئی چیز حاصل کرے گا تو اس کی قدر کرے گا. تو سر آپ یہ جو آپ کا جو ٹینیور ہے ایز اے پرنسپل شپ، یہ آپ اس سب کو سم اپ کس طرح کریں گے؟ اصل میں بچے
میں نے جب سے ایز پرنسپل اس ادارے کے ہیڈ کے چارج سنبھالا ہے، میری کوشش یہ رہی ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور ان کے بینیفٹ کے لیے ہے، تو اس کو ان کے مفاد میں جتنا بھی بہتر کیا جا سکے کروں، میری ایک کوشش رہی ہے۔ اس میں پھر اسٹوڈنٹس کے مختلف ایریاز میں جو گیپ رہتے ہیں ان گیپس کو کیسے فل کیا جائے، فار ایگزامپل ریسرچ کی طرف موٹیویشن ہے، مختلف آرگنائز وہ کیا کہتے ہیں ایونٹس آرگنائز کرنے والا ایریا جو ہے، مینیجریل جو سکلز ہیں، سوشل سروسز اور سوشل ورک کا جو ایریا ہے انسان کا، تو یہ والی فیکلٹیز ان میں کیسے وہ کیا جائے، ان کو کیسے کانفیڈنٹ کیا جائے تاکہ یہ سوسائٹی میں جا کر پروڈکٹیو سٹیزنز کے طور پر پرفارم کر پائیں۔ تو اس طرح کی ایک اٹیمپٹ ہے اور کوشش چل رہی ہے، کوشش چل رہی ہے آپ کی اپنی طرف سے، کوئی اینڈ تو ہوتا نہیں ہے کہ کہیں آدمی کہہ دے کہ بس یہ ہے۔ انسان میں ہمیشہ امپرومنٹ کی، ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ تو بہرحال ایک خواہش ضرور ہے کہ یہ ادارہ ایک سٹیج ایسا آئے کہ ریسرچ کے حوالے سے ایک سینٹر کے طور پر جانا جائے اور یہ یونیورسٹی سٹیٹس اٹین کر لے اور اس کے پروڈکٹ پروڈیوس کیے ہوئے گریجویٹس دنیا میں اور اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ بھی کریں اور نام بھی کمائیں۔ سر اس میڈیم کے تھرو چونکہ یہ اسٹوڈنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ بھی دیکھیں گے، مختلف کے پی کے کالج کے اسٹوڈنٹس بھی اس چیز کو دیکھیں گے، تو آپ سر انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کو تو میں یہ میسج دوں گا کہ جو ان کا بنیادی کام ہے اس کو وہ صحیح طریقے سے کریں۔ جس لیول کے، جس ڈسپلن کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ حقیقی زندگی کے جو چیلنجز ہیں ان کی فہم، ان کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی چیز کبھی بھی کسی کو آؤٹ آف دا بلو نہیں ملی ہے، اپنی کاوش اور اپنی محنت سے ملی ہے۔ تو اپنے اندر اسٹرگل کا جو ایک جذبہ ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھیں، ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیں۔ موٹیویشن اندر سے بھی ہوتی ہے، باہر سے بھی ہوتی ہے، وہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہاں سے لیتا ہے۔ موٹیویٹڈ رہیں اور آنیسٹ رہیں اپنے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ۔ اگر وہ آنیسٹ ہوں گے تو وہ پروڈکٹیو ہوں گے، وہ جو جاب ہے ان کا وہ جاب صحیح طریقے سے کریں گے، ورنہ وہ رزلٹ نہیں پروڈیوس کر سکیں گے، ورنہ انہیں کہنا پڑے گا کہ ہمیں جی یہاں تو فلاں اسٹوڈنٹس یا فلاں جینڈر کے اسٹوڈنٹس زیادہ تعداد ان کی بڑھ رہی ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو یہ خوف انہیں نہ پیدا ہو، جب کام کریں گے تو یہ خوف نہیں ہوگا۔ تو سر آنیسٹی جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ تو سر اسی کے ساتھ آپ ایٹ دی اینڈ سر کائنڈلی آپ جو اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور جو ٹیچر ہمیں دیکھ رہے ہیں یا مختلف جو جس سیکٹ سے بھی ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو سر کائنڈلی ان کے لیے آپ کوئی 2-3 بکس جو ہیں وہ ریکمینڈ کر دیں تاکہ وہ ان کی لائف میں وہ پڑھ کے بہتری آ سکے۔ بکس، جی سر بکس مختلف، آپ ایکڈیمک بکس تو ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے، ایک ریئل لائف سے ریلیٹڈ بکس ہیں، رابرٹ کیوساکی کی رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ، یہ بڑی مزے کی بک ہے، خاص کر آپ کے ایج کے لوگوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اسی کے ایک اور فیک کے نام سے بھی آئی ہے، دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، یہ ایک بڑے مزے کی بک ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 0 to 1 یہ بھی ایک بک ہے، اور ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل، تھنک اینڈ گرو رچ، یہ اس کی یہ بڑی بہت زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی بک ہے۔ تو اگر آپ کسی کے اکنامک سائڈ کو وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے تھنک اینڈ گرو رچ، اور یہ پور ڈیڈ اینڈ رچ ڈیڈ۔ اور اگر کسی کا موٹیویشنل اسپریچول آسپیکٹ کو بھی بیچ میں اگر ڈالنا چاہتے ہیں، دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، یہ سوچ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 بک آپ نے کہا تھا، میں نے بتا دی۔ بکس تو بہت سی ہیں، ان کو پڑھیں گے، ان میں سے بہت سو کا ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے۔ تو سر آپ نے ایک سوچ کی بات کی ہے کہ ایک پازیٹیو سوچ جو ہوتی ہے، بکس بھی جو آپ نے بتائی ہیں وہ پرسنل گرومنگ کے حوالے سے ہیں،
ٹھیک ہے. انسان اپنے آپ کو جب گروم کرتا ہے تو وہ کافی کچھ مطلب سیکھتا ہے اور سوسائٹی میں پروڈکٹیو ہوتا ہے. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور امید ہے کہ یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک پازیٹیو میسج ہوگا, اور اس چیز کو وہ پازیٹیولی لیں گے. اور جو سر کی طرف سے میسیجز تھے, کافی سارے جو میسیجز ویڈیو میں ریکارڈ کیے گئے ہیں, وہ ان کے لیے بینیفیشیل ہوں گے. اور اسی کے ساتھ سر آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.